أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے خلافت خامسہ کی برکات جدید ایجادات کی روشنی میں، اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ارشادات۔ سامعین کرام، اسلام کی نشأت ثانیہ میں غلبہ اسلام کی خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، خواہ مشرک ناپسند ہی کریں۔ سورہ صف آیت 10۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اتمام نعمت کی صورتیں دراصل دو ہیں، اول تکمیل ہدایت، دوم تکمیل اشاعت ہدایت۔ اب تم غور کر کے دیکھو، تکمیل ہدایت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامل طور پر ہو چکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا کہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ دوسرا زمانہ ہو، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروزی رنگ میں ظہور فرماویں، اور وہ زمانہ مسیح موعود اور مہدی کا زمانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ اس شان میں فرمایا گیا ہے۔ تمام مفسرین نے بالاتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے زمانے سے متعلق ہے۔ در حقیقت اظہار دین اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ کل مذاہب میدان میں نکل آویں اور اشاعت مذہب کے ہر قسم کے مفید ذریعے پیدا ہو جائیں، اور وہ زمانہ خدا کے فضل سے آ گیا ہے۔ ملفوظات جلد دوم صفحہ 134۔ سامعین کرام، تکمیل اشاعت ہدایت اور غلبہ اسلام کی خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اسی وعدے کے مطابق ہمارے پیارے خدا نے خود ایسے ذرائع تبلیغ پیدا فرما دیے، اور نہ صرف اس زمانے میں ایسے ذرائع پیدا فرمائے، بلکہ آج سے سینکڑوں سال قبل قرآن مجید میں ان نئی ایجادات اور ذرائع تبلیغ کی خبر دے کر ازدیاد ایمان کا باعث بنایا، اور اپنے پیارے و محبوب رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بیان ثبوت مہیا فرما دیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ بھی میرے ہی لیے ہے۔ پھر یہ بھی جمع ہے کہ خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے سارے سامان جمع کر دیے ہیں، چنانچہ مطبع کے سامان، کاغذ کی کثرت، ڈاکخانوں
تار، ریل اور دخانی جہازوں کے ذریعے کل دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے۔ پھر نت نئی ایجادیں اس جمع کو اور بھی بڑھا رہی ہیں، کیونکہ اسباب تبلیغ جمع ہو رہے ہیں۔ اب فونوگراف سے بھی تبلیغ کا کام لے سکتے ہیں، اور اس سے بہت عجیب کام نکلتا ہے۔ اخباروں اور رسالوں کا اجرا، غرض اس قدر سامان تبلیغ کے جمع ہوئے ہیں کہ اس کی نظیر کسی پہلے زمانے میں ہم کو نہیں ملتی۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 49۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے ان نئی ایجادات کو خدمت اسلام میں بروئے کار لانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرامن اور حسین تعلیمات کو اکناف عالم تک پہنچانے کے لیے ان نئی ایجادات اور وسائل کا بھرپور استعمال کیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پریس ایجاد ہو چکا تھا، اور آپ علیہ السلام امرتسر جا جا کر اپنی کتب چھپوایا کرتے تھے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہونے والی ایجادات میں سے ایک فونوگراف ہے۔ حضور علیہ السلام کے مخلص خادم اور جماعت کے ایک برگزیدہ ہستی حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے فونوگراف خریدا۔ حضرت اقدس علیہ السلام کو اکتوبر 1901 میں اس کی اطلاع ہوئی۔ حضور علیہ السلام جو دنیا میں آواز حق پہنچانے کی صبح و شام نئی نئی راہیں سوچتے تھے، بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ جب وفد نصیبین جائے تو ہم اپنی ایک تقریر جو عربی زبان میں ہو اور قریباً 4 گھنٹے کے برابر ہو اس میں بند کر دیں، جس میں ہمارے دعاوی اور دلائل بیان کیے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں جہاں یہ لوگ جائیں گے وہاں اس تقریر کو اس کے ذریعے سنائیں۔ اس سے عام تبلیغ ہو جائے گی اور گویا ہم ہی بولیں گے، اور یوں مسیح کے سیاح ہونے کے معنی پورے ہو جائیں گے۔ آج تک اس فونوگراف سے صرف کھیل کی طرح کام لیا گیا ہے، مگر حقیقت میں خدا نے ہمارے لیے یہ ایجاد رکھی ہوئی تھی، اور بہت بڑا کام اس سے نکلے گا۔ تاریخ احمدیت جلد 2 صفحہ 192۔ سامعین کرام، پس ان نئی ایجادات کو اشاعت اسلام کی مبارک مہم کے لیے استعمال کرنے کا سلسلہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع فرمایا، اور آپ کے بعد آپ کے مقدس خلفاء نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور ہر نئی ایجاد کے اچھے پہلوؤں سے خوب فائدہ اٹھایا اور نقصان دہ پہلوؤں کے استعمال سے منع فرمایا۔ 1936 میں جلسہ سالانہ کے موقع پر پہلی دفعہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا گیا۔ مسجد اقصی قادیان میں پہلی دفعہ 7 جنوری 1938 کو لاؤڈ اسپیکر لگا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن خطبہ جمعہ میں فرمایا، اب وہ دن دور نہیں کہ ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ساری دنیا میں درس و تدریس پر قادر ہوگا۔ ابھی ہمارے حالات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے، ابھی ہمارے پاس کافی سرمایہ نہیں، اور ابھی علمی دقتیں بھی ہمارے راستے میں حائل ہیں، لیکن اگر یہ تمام دقتیں دور ہو جائیں اور جس رنگ میں اللہ تعالی ہمیں ترقی دے رہا ہے اور جس سرعت سے ترقی دے رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قریب زمانے میں ہی یہ تمام دقتیں دور ہو جائیں گی۔ تو بالکل ممکن ہے کہ قادیان میں قرآن اور حدیث کا درس دیا جا رہا ہو، اور جاوا کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اور انگلستان کے لوگ اور فرانس کے لوگ اور جرمن کے لوگ اور آسٹریلیا کے لوگ اور ہنگری کے لوگ اور عرب کے لوگ اور مصر کے لوگ اور ایران کے لوگ اور اسی طرح تمام ممالک کے لوگ اپنی اپنی جگہ وائرلیس سیٹ لیے ہوئے وہ درس سن رہے ہوں۔ یہ نظارہ کیا ہی شاندار نظارہ ہوگا، اور کتنے ہی عالیشان انقلاب کی یہ تمہید ہوگی، جس کا تصور کر کے بھی آج ہمارے دل
مسرت و انبساط سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ روزنامہ الفضل قادیان 13 جنوری 1938۔ سامعین کرام، پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس موعود بیٹے کی بشارات کو اور آپ کی پاک خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ہی پورا کرنا شروع کر دیا اور عظیم اور عالی شان انقلاب کا پیش خیمہ بنا دیا۔ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے بعد جزوی طور پر ریڈیو سے بھی استفادہ کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور پہلی مرتبہ 19 فروری 1940 کو سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے عقائد کے بارے میں تقریر بمبئی ریڈیو اسٹیشن سے پڑھ کر سنائی گئی۔ اسی طرح 25 مئی 1941 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لاہور ریڈیو اسٹیشن سے عراق کے حالات پر تبصرہ کے موضوع پر تقریر فرمائی، جسے دہلی اور لکھنؤ کے ریڈیو اسٹیشنز نے بھی نشر کیا۔ غرض یہ سلسلہ جزوی صورت میں چلتا رہا، اور حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت دور میں جوبلی کے موقع پر جماعت نے مستقل ریڈیو اسٹیشن قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ جماعت احمدیہ پر 1984 کا مشکل دور آیا، جس کی وجہ سے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو انگلستان ہجرت کرنی پڑی۔ اس ہجرت کے دور میں خلیفہ وقت کی آواز تمام افراد تک پہنچانے کے لیے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے آڈیو کیسٹس کا مربوط نظام شروع کیا، تاکہ افراد جماعت خلیفہ وقت کے بابرکت کلمات کو براہ راست سن سکیں۔ تاہم یہ نظام بھی بے پناہ محنت اور بے تحاشا خرچ کے باوجود جماعت کے صرف کچھ حصے کو فائدہ پہنچا پاتا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہجرت کے بعد خلیفہ وقت اور افراد جماعت میں ایک دیوار حائل کرنے کی کوشش کی گئی، اور جماعت کے اشاعت و تبلیغ اسلام کے منصوبوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور مستقل ریڈیو اسٹیشن وغیرہ کے منصوبے پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ریڈیو سے بہت بڑھ کر، بہت عالی شان، بہت وسیع اور ہمگیر نہ صرف آواز بلکہ تصویر کے ہمراہ ٹیلی مواصلات پر مشتمل نظام عطا فرمایا، جسے MTA مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان سلف کی قدیم پیش گوئیاں پوری ہوئیں، اور ابن مریم ایک نئے رنگ میں آسمان سے نازل ہوا، اور گھر گھر میں دیدار عام کا مژدہ سنایا گیا، اور امام وقت کے پاک اور مطہر ارشادات براہ راست لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے لگے۔ سامعین کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، MTA خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور غور سے سن، جس دن ایک پکارنے والا قریب کے مقام سے پکارے گا، جس دن وہ ایک ہولناک برحق آواز سنیں گے۔ یہ نکل کھڑے ہونے کا دن ہے، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ قاف آیت 42 تا 44۔
ان آیات پر غور کرنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان میں مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے قیام کی خوشخبری دی گئی ہے۔ قریب کھڑا ہونے والا پکارا نہیں کرتا، اور بہت قریب سے پکارنے والا دراصل دور ہوتا ہے۔ پس مکان قریب سے پکارنا ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی 1902 میں ایسے ہی الفاظ میں الہام ہوا، ینادی منادی من السماء، کہ ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 1897 میں یہ الہام ہوا، الارض والسماء معک کما ہوا معی، کہ آسمان اور زمین تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو الہام ہوا، خدا نے ارادہ کیا ہے کہ تیرا نام بڑھاوے اور تیرے نام کی خوب چمک آفاق میں دکھاوے۔ الحکم، مورخہ 9 ستمبر 1899۔ سامعین کرام، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں کہ یہ تمام پیشگوئیاں MTA کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ مواصلاتی سیارے کے ذریعے یہ عظیم الشان سلسلہ 31 جنوری 1992 کو شروع ہوا، جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا خطبہ بر اعظم یورپ میں دیکھا اور سنا گیا۔ یہ پاک نظام اور آگے بڑھا اور 7 جنوری 1994 سے باقاعدہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کی روزانہ سروس کا آغاز ہوا اور یورپ میں 3 گھنٹے کے پروگرام نشر ہونا شروع ہوئے۔ 1994 میں ہی جماعت احمدیہ امریکہ اور کینیڈا کی مشترکہ کاوشوں سے ارتھ اسٹیشن کا قیام عمل میں آیا۔ اسی کی ایک شاخ کے طور پر 1995 میں انٹرنیٹ پر احمدیہ ویب سائٹ بھی قائم ہوئی، اور 1996 میں اس نے حضور انور کا خطبہ جمعہ نشر کرنا شروع کر دیا، اور 1 اپریل 1996 سے ہی MTA کی 24 گھنٹے سروس شروع ہوئی۔ غرض یہ انتہائی بابرکت نظام امام وقت کے زیر سائے مختلف ترقیات کی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ گو MTA کا مبارک پودا سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں لگا اور اس نے بہت ترقی پائی، اور اسی طرح اب ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دور میں خلافت کی برکات کو عام کرنے میں MTA نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ خلافت خامسہ کا یہ بابرکت دور جماعت احمدیہ کے لیے ایک انقلاب برپا کرنے والا دور ہے، اور انقلاب کے آثار بہت نمایاں نظر آنے لگے ہیں۔ ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، موبائل، انٹرنیٹ، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کیا عرب اور کیا عجم دنیا کے کونے کونے میں احمدیت کے پیغام پہنچانے کے سامان اللہ جل شانہ نے بہم فرما دیے ہیں۔ MTA کے ذریعے پوری دنیا میں شاندار رنگ میں دعوت و تبلیغ کا کام دیکھ کر مخالفین کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں، اور وہ بے ساختہ چیخ اٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ MTA کے اجرا پر اس وقت پاکستان سے ایک شخص نے لکھا تھا کہ مرزا طاہر احمد کو حکومت نے ملک سے نکال دیا ہے، لیکن اب تو وہ ہمارے بیڈ روم میں گھس آیا ہے۔ اے بوکھلائے ہوئے مخالفین احمدیت، اے بوکھلائے ہوئے مخالفین احمدیت، کان کھول کر سنو۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے ساتھ ساتھ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بھی اب تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں، جس کو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جسے بدلنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ صدائے فقیرانہ یہ صدائے فقیرانہ حق آشنا پھیلتی جائے گی شش جہت میں صدا، تیری آواز ہے دشمن بدنوا، 2 قدم دور 2 3 پل جائے گی۔ سامعین کرام،
مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل خلافت احمدیہ کا وہ شیرین ثمر ہے جس کے فیوز و برکات آج جماعت احمدیہ بہت اچھی طرح مشاہدہ کر رہی ہے۔ اس شیرین ثمر کا مزہ لازوال اور روح میں اترنے والی اس کی حلاوت بے مثال ہے۔ کاش مجھے وہ الفاظ مل سکتے کہ اس کے کردار کی صحیح عکاسی میں آپ کے سامنے کر سکتا۔ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کو پورا کرنے میں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا بے حد اہم اور خاص رول ادا کر رہا ہے۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایم ٹی اے کی پکڑ سے باہر نہیں رہا۔ دنیا احمدیت کو آج ایم ٹی اے نے ایک شہر کے حکم میں کر دیا ہے اور تمام احمدیوں کو ایک جان بنا دیا ہے۔ سامعین کرام، خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں ایم ٹی اے نے جو ترقی کی ہے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 23 جون 2003 سے ایم ٹی اے کی نشریات ایشیا سیٹ 3 پر شروع ہو گئیں اور دنیا کے آخری جزیرہ تاویونی میں بھی واضح سگنل موصول ہونے لگے۔ 23 اپریل 2004 کو وہ تاریخ ساز لمحہ آیا جب حضور انور نے اپنے دست مبارک سے یورپ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے ایم ٹی اے الثانیہ کی نشریات کو آن ایئر جاری فرمایا۔ اس طرح بیک وقت یورپین زبانوں کے پروگراموں کو یورپ کے وقت کے لحاظ سے نشر کرنے اور پہلے چینل پر باقی دنیا کے لیے اردو یا انگریزی کے پروگرام دکھانا ممکن ہو گیا۔ 23 مارچ 2006 کو ایم ٹی اے کے نئے آٹومیٹڈ براڈ کاسٹ سسٹم کا افتتاح ہوا۔ اس طرح تیزی سے بدلتی ہوئی براڈ کاسٹ ٹیکنالوجی کے شانہ بشانہ رہتے ہوئے انالاگ ٹرانسمٹ سسٹم کو ڈیجیٹل کمپیوٹرائزڈ سرور سسٹم میں بدل دیا گیا۔ اب خدا کے فضل سے ایم ٹی اے دنیا کے ماڈرن ترین سسٹمز میں شمار ہوتا ہے اور آئندہ آنے والی ہائی ڈیفینیشن ٹیکنالوجی سے بھی کمپیٹیبل ہے۔ 10 جولائی 2006 سے انٹرنیٹ پر ایم ٹی اے 24 گھنٹے ایک مکمل ٹی وی چینل کے طور پر اپنی نشریات پیش کر رہا ہے۔ اب ایم ٹی اے کی نشریات ڈش انٹینا کے بغیر بھی دنیا میں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ فی الوقت دنیا میں بہت کم ایسے ٹی وی چینل ہیں جو اپنی تمام نشریات انٹرنیٹ پر لائیو بطور مکمل ٹی وی چینل کے نشر کر رہے ہیں۔ اب 23 مارچ 2012 سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، عرب ممالک میں نئے سیٹلائٹ کے ذریعے کے یو بینڈ کی چھوٹی ڈشوں پر ایم ٹی اے دیکھا جا سکتا ہے۔ 23 مارچ 2007 کو ایم ٹی اے العربیہ کا اجرا ہوا۔ اس چینل نے عرب دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا اور یہ چینل جس شان سے دین کا دفاع کر رہا ہے اس سے سعید روحوں کی بھرپور توجہ احمدیت کی طرف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس چینل کے اجرا سے عربوں کو ایسا عرفان نصیب ہوا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں بیعتیں ہو رہی ہیں۔ سامعین کرام، آج سے سینکڑوں سال قبل ہمارے آقا و موتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایم ٹی اے العربیہ کے بارے میں پیشگوئی فرمائی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، امام مہدی کے ظہور کے وقت ایک منادی آسمان سے آواز بلند کرے گا کہ اے لوگو، جابروں کا دور تم سے ختم کر دیا گیا ہے اور امت محمدیہ کا بہترین فرد اب تمہارا نگران ہے، اس لیے مکہ پہنچو۔ یہ سن کر مصر کی سعید روحیں اور شام کے ابدال اور عراق کے بزرگ اس کی طرف نکل پڑیں گے۔ یہ لوگ راتوں کے راہب اور دنوں کے شیر ہوں گے۔ سامعین کرام، دراصل اس حدیث شریف میں خوشخبری دی گئی ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابرکت دور میں ایم ٹی اے العربیہ کے ذریعے خلیفہ وقت کی پرشوکت آواز سن کر مصر کی سعید روحیں اور شام کے ابدال اور عراق کے بزرگ اس کی طرف نکل پڑیں گے۔ سامعین کرام، آج ایم ٹی اے العربیہ کی برکت سے عربوں کی کایا پلٹ گئی ہے
اور عرب لوگ تیزی کے ساتھ آغوش احمدیت میں چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ یہ پیش گوئی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت دور میں کس طرح حرف بحرف کس شان کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، MTA، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، MTA 3 العربیہ کے بارے میں عربوں کے جو تاثرات ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت ایمان افروز ہیں۔ مکرم ابو خمیس صاحب آپ فلسطین نے لکھا، پیارے احمدی بھائیوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے متعلق سنا اور اب آپ کا چینل دیکھتا ہوں۔ آپ کا اسلام کی تبلیغ کا انداز بالکل منفرد ہے۔ میرے دینی بھائیوں، میں بھی اس جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حسن عابدین صاحب نے شام سے لکھا، میں تمام عرب بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جلدی بیعت کریں تاکہ خدا تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کریں۔ ان کے لیے ان نورانی چہروں پر نظر ڈالنا ہی کافی ہونا چاہیے جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور جو اسلام مخالف چینل الحیات کے خلاف ننگی تلواریں ہیں اور جو اسے حیات چینل کی بجائے موت کا چینل بنا دیں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین، وقت کی رعایت سے سینکڑوں میں سے صرف 2 تاثرات بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو MTA 3 العربیہ کے ذریعے 24 گھنٹے عربی میں پروگرام پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ MTA 3 عربوں میں بہت مقبول ہو رہا ہے اور عربوں کے احمدیت میں داخل ہونے کا موجب بن رہا ہے۔ حضور پر نور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، MTA 3 کا جو چینل ہے یہ بھی خدائی تائیدات کا ایک نشان ہے اور یہ چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب اسلام اور احمدیت کا جھنڈا تمام دنیا پر لہرائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم دعاؤں کی طرف توجہ دیتے ہوئے پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہوتے ہوئے اس کا فضل مانگتے ہوئے ان ترقیات کو جلد سے جلد حاصل کرنے والے بن جائیں۔ پیارے آقا حضور انور فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہامات کے ذریعے جماعت کی ترقی کی خبریں دیں اور آپ علیہ السلام کو یقین سے پر فرمایا کہ یقیناً آپ کا غلبہ ہونا ہے، لیکن اس کے لیے دنیاوی سامان بھی ہوتے ہیں اور یہ سامان بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائے اور فرماتا رہا ہے اور اب بھی فرما رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو کتب لکھیں اور ان کی اشاعت کی، بلکہ ایک خزانہ تھا جو کہ دیا اور دنیا کے سامنے پیش فرمایا، وہ بھی اس غلبہ کے لیے ایک ذریعہ تھا۔ اور اب اس زمانے میں اس خزانے کو MTA کے ذریعے دنیا تک پہنچانے کے سامان بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائے ہیں۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعت کی ترقی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جاری کردہ آپ علیہ السلام کی خلافت کے نظام کی برکات ہیں، ان کو دکھانے کا ذریعہ بھی MTA کو بنایا۔ پس MTA ان سامانوں میں سے ایک سامان ہے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچایا اور پہنچا رہا ہے اور اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس زمانے کی ایجادات کا اگر صحیح استعمال ہو رہا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اس وقت MTA کے 3 چینلز نہ صرف اپنوں کی تربیت کا کام کر رہے ہیں بلکہ مخالفین اسلام کا ان دلائل سے منہ بند کر رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دیے۔ پس MTA کو جہاں اللہ تعالیٰ نے غلبہ دکھانے کا ذریعہ بنایا ہے وہاں غلبہ عطا فرمانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر بھی مہیا فرمایا ہے جو ان مقاصد کو لے کر ہر گھر میں داخل ہو رہا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا مقصد تھے۔ نیز فرمایا جو MTA اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بھی خلافت کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے ایک فضل ہے، اس لیے اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 30 مئی 2008 خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں کتب و لٹریچر کی غیر معمولی اشاعت۔ سامعین کرام، پریس بھی اس زمانے کی ایجادات میں سے ایک بہت مفید ایجاد ہے جس نے طباعت میں غیر معمولی سہولت پیدا کر دی ہے، لیکن اب نشر و اشاعت کے جدید سائنسی ذرائع اپنی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ ادھر کتاب چھپی اور ادھر انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں کتب و لٹریچر کی اشاعت کا کام غیر معمولی رفتار پکڑ چکا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں کتب و لٹریچر کی اشاعت ہو رہی ہے
اور جماعتی ویب سائٹس کے ذریعے پوری دنیا میں ان سے اپنے اور بیگانے سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں جس کثرت سے کتب و لٹریچر کی اشاعت ہوئی ہے، خاکسار صرف گزشتہ چند سالوں کے اعداد و شمار بطور نمونہ پیش کرتا ہے۔ جلسہ سالانہ برطانیہ 2010 کے خطاب میں حضور پر نور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 55 ممالک کی موصولہ رپورٹس کے مطابق 568 مختلف کتب، پامفلیٹس، فولڈرز وغیرہ 38 زبانوں میں تباہ ہوئے، جن کی کل تعداد 38,30,206 ہے۔ جلسہ سالہ 2011 کے خطاب میں حضور نے فرمایا 549 مختلف کتب، پامفلیٹ اور فولڈرز وغیرہ 38 زبانوں میں تباہ ہوئے، جن کی تعداد 76,78,844 ہے۔ جلسہ سالہ برطانیہ 2012 کے خطاب میں حضور انور نے فرمایا 60 ممالک سے موصولہ رپورٹس جو ہیں ان کے مطابق 569 مختلف کتب، پامفلیٹس، فولڈرز وغیرہ 45 زبانوں میں تباہ ہوئے، جن کی تعداد 52,74,524 ہے۔ خاکسار آخر پر سیدنا حضور انور کا ایک اقتباس پڑھ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کوئی محدود طاقت والا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے کہ نبی کے زمانے میں بھی نبی سے کیے گئے تمام وعدے اور فتوحات کو اس زمانے میں اور اس کی زندگی میں پورا کر دے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بعد میں آنے والے بھی ان فتوحات اور انعامات سے حصہ لینے والے بن جائیں۔ پس اس زمانے کے تیز وسائل ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ان کا صحیح استعمال کریں، انہیں کام میں لائیں اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زمانے کے امام کے معین و مددگار بن جائیں اور مددگار بن کر اس کے مشن کو پورا کرنے والے ہوں۔ تیز رفتار وسائل اس طرف توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ ہم اس تیز رفتاری کو خدا تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہوئے اس کے دین کے لیے استعمال کریں، اور یہ جدید ایجادات اس زمانے میں ہمارے لیے اس نے مہیا فرمائی ہیں، ہمارے لیے یہ مہیا کر کے تبلیغ کے کام میں سہولت پیدا فرما دی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بجائے لغویات میں وقت گزارنے کے، ان سہولتوں سے غلط قسم کے فائدے اٹھانے کے، ان سہولتوں کا صحیح فائدہ اٹھائیں، ان کو کام میں لائیں۔ اگر اس گروہ کا ہم حصہ بن جائیں جو مسیح محمدی کے پیغام کو دنیا میں پہنچا رہا ہے، تو ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کی خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جماعت کی فتوحات اور غلبے کے دن جلد دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے اخلاص اور وفا کے ساتھ خلافت سے چمٹے رہنے اور اس کے تمام حکموں اور ارشادات پر والہانہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب